السلام علیکم۔ قوم سبا عرب کے جنوب مغرب میں آباد تھی، جس کو آج یمن کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ قوم انتہائی امیر تھی۔ دولت مند اور خوشحال ہونے کی وجہ سے اس کا دور دور تک شہرہ تھا۔ شروع میں یہ قوم سورج کی پوجا کرتی تھی۔ اس قوم کی حکمران ایک عورت تھی جس کا نام ملکہ بلقیس تھا اور اس کو ملکہ سبا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے آ کر اس ملک کے متعلق تمام حالات بتلائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے حملہ کرنے کی دھمکی دی تو ملکہ نے آ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح تمام ملک میں اسلام پھیل گیا اور سورج کے بجائے یہ قوم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اپنی تمام نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ یہ ملک زراعت اور صنعت میں باقی قوموں میں سب سے آگے تھا۔ انہوں نے اپنے ملک میں بڑے بڑے ڈیم بنا رکھے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ڈیم مارب تھا۔ بارش کے دنوں میں یہ لوگ ان ڈیموں میں پانی جمع کر لیتے اور وہاں سے پہاڑوں کو کھود کر نہریں بنائی ہوئی تھی اور ان نہروں کے ذریعے سے یہ اپنی زمینوں کو پانی لگاتے تھے اور ہر جگہ ان کے باغات تھے۔ انہوں نے ہر جگہ سفر کے لیے سڑکیں بنائی ہوئی تھی اور توڑے توڑے فاصلے پر آبادیاں تھی۔ سڑک کے دونوں طرف باغات ہی باغات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کے راستے کو محفوظ بھی بنا دیا تھا۔ ان لوگوں نے دعا کی کہ ہمارے راستے کو لمبا کر دے۔ اس طرح انہوں نے خود ہی ناشکری کی اور خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ اس قوم نے ایک طرف تو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا ان کی ناشکری شروع کر دی اور دوسری طرف وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے دوبارہ پھر سورج کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈیموں کے نیچے چوہے چھوڑے جنہوں نے ڈیموں کے نیچے سوراخ کرنے شروع کر دیے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بارش برسائی جس سے ان کے ڈیم ٹوٹ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ڈیموں میں سوراخ کرنے کے لیے چوہے چھوڑے تو ان کے قد کافی بڑے سائز کے تھے۔ ان بڑے سائز کے چوہوں کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عام چوہے نہیں بلکہ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے یمن کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں منتقل ہونا شروع کر دیا۔ یمن سے 3 قبیلوں نے ہجرت کر کے عرب میں رہائش اختیار کی۔ 2 قبیلے اوس اور خزرج تو آ کر یثرب یعنی مدینہ پاک میں آ کر آباد ہو گئے۔ تیسرا قبیلہ بنو خزاعہ آ کر مکہ اور جدہ کے درمیان تہامہ کے مقام پر آباد ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو ان 2 قبیلوں اوس اور خزرج کی دعوت پر ہی گئے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ہی اپنی رہائش رکھی تھی، مگر ان کا تیسرا قبیلہ جو مکہ اور جدہ کے درمیان آباد ہو گیا تھا اس نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ یمن میں جب اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈیم ٹوٹ گئے تو ان کے تمام باغات تباہ ہو گئے اور زمین بنجر ہو گئی۔ مختلف وقتوں میں لوگوں نے زمین کو آباد کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ اسی دوران یمن پر ایک ظالم بادشاہ بن گیا جو یہودی تھا اور اس کے ساتھ نجران کا علاقہ تھا۔ اس علاقے میں عیسائیت پھیل چکی تھی۔ تمام لوگ عیسائی مذہب پر قائم تھے مگر یمن کا بادشاہ جس کا نام زوانوس تھا، بادشاہ خود اور قوم دوبارہ سورج کی پوجا کرنے لگے تھے۔ لہٰذا یمن کے بادشاہ زوانوس نے نجران کی حکومت کو بت پرستی کی دعوت دی۔ جس نے بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تو زوانوس نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں کے لیے زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھدوائے اور ان میں آگ جلائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ جو بتوں کی پوجا کرے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا مگر جو انکار کرے گا اس کو آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک روایت کے مطابق اس ظالم بادشاہ نے تقریباً 70,000 عیسائیوں کو آگ میں زندہ جلا دیا۔ سورۃ البروج میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو آگ میں پھینکنے کا ذکر کیا اور اس واقعہ کو اصحاب الاخدود کا نام دیا ہے۔ نجران کے عیسائیوں میں جو لوگ بچ گئے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حبشہ میں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ نجران کے عیسائیوں نے حبشہ جا کر بادشاہ کو جو عیسائی تھا بتلایا کہ کس طرح یمن کے بادشاہ نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو حبشہ کے بادشاہ نے ایک جرنیل ابراہ کی سرکردگی میں فوج روانہ کی جس نے جا کر یمن پر قبضہ کر لیا۔ یہی وہ بادشاہ ابراہ تھا جس کا مذہب عیسائی تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن مکہ پر اپنے ہاتھوں سے حملہ کیا تھا تاکہ مکہ میں بیت اللہ کو تباہ کر دے، مگر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ابراہ کی فوج کو تباہ کر دیا اور اس کا ذکر قرآن کی سورۃ الفیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ یمن سے تیسرا قبیلہ
بنو خزاعہ جو کافر ہی تھا اور مکہ کے نزدیک آباد ہو گیا تھا کہ اس دوران مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا اور تمام کفار کو حکم جاری کر دیا کہ یا تو اسلام قبول کر لو یا یہ علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ چنانچہ بنو خزاعہ اور کچھ دوسرے قبیلوں نے اسلام قبول نہ کیا اور بھاگ کر ایران چلے گئے۔ جب ایران کو بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا اور اسلام پھیل گیا تو ان کافروں نے وہاں سے بھاگ کر کوہ ہمالیہ کے دامن میں پناہ لے لی۔ اس وقت ملکوں کی کوئی سرحد بھی نہ ہوتی تھی، ہر جگہ مختلف قبیلے ہوتے تھے۔ بعد میں زمانہ گزرنے کے ساتھ جب ہندوستان اور افغانستان کی سرحد میں قائم ہوئی تو یہ کافر بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حصہ افغانستان میں چلا گیا اور دوسرا حصہ ہندوستان میں ہی رہ گیا جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ افغانستان میں جو حصہ رہ گیا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ علاقہ نورستان کہلاتا ہے، اور جو حصہ پاکستان میں آیا انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، وہ علاقہ اب بھی کافرستان کہلاتا ہے۔